مسیح یسوع کے مبارک جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو پاسٹر شہزاد پرویز کا سلام۔ میرے عزیزوں، میں خداوند کا شکر گزار ہوں آج کے اس مقدس وقت کے لیے جو خدائے قدوس کے کلام کے سننے اور سنانے میں ہم گزاریں گے، اور یقیناً وہ وقت انتہائی بھلا ہے جو ہم خدا کی پاک حضوری میں اور اس کے کلام کے لیے گزار پائیں، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کے لیے۔ خداوند نے ایک اچھا سورس ہمیں اس ملک کے اندر بخشا ہے جس وسیلے سے خدا کے کلام کی تشہیر کی جاتی ہے اور خدا کا کلام بہت سے زندگیوں تک پہنچتا ہے۔ آج اس موقع پر مسیح خداوند کے پیدائش کی جب خوشیاں ہم منا رہے ہیں اور منانے کو ہیں، تو اس موقع پر یسوع مسیح کے تعلق سے اور اس کی محبت کے تعلق سے چند باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا باب نمبر 14 آیت نمبر 27۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اناجیل اربع کے اندر ایک خاصی اہمیت کی حامل ہے، اور جب ہم تینوں اناجیل مقدس متی، مقدس مرکس، مقدس لوکا، یہ تین اناجیل دیکھتے ہیں تو ان تینوں اناجیل کے اندر ہمیں مماثلت، مطابقت اور کافی سارے واقعات اور مسیح کی تعلیم جب وہ ایک جیسی نظر آتی ہے، یعنی ایک جیسی سے مراد کہ جو واقعہ یا مسیح کی تعلیم کا جو ایک پہلو اگر مقدس متی رسول نے بیان کیا تو شاید اسی کو مرکز نے بھی اور پھر مقدس لوکا نے بھی بیان کیا، اور اگر کچھ مقدس مرکز نے بیان کیا تو وہ آپ کو مقدس متی اور مقدس لوکا کی اناجیل کے اندر بھی ملے گا۔ اس مناسبت سے ہم ان تینوں اناجیل کو اناجیل متوافقہ یا سائنوپٹک گاسپلز بھی کہتے ہیں، یعنی ایک جیسی نظر آنے والی اناجیل جن کے اندر واقعات ایک جیسے آپ کو ملیں گے۔ بٹ مقدس یوحنا کی انجیل اس زمرے میں یا اس سبب سے جب وہ سائنوپٹک گاسپل سے کچھ فرق ہے کہ یوحنا رسول جس نے مسیح کے ساتھ شخصی طور پر وقت گزارا ہے، ذاتی طور پہ جب وہ مسیح کے ساتھ رہا اور ڈائریکٹ یسوع مسیح کی باتیں، مسیح خداوند کی تعلیم سنی، یہ بہت زیادہ اس کا مٹیریل جو آپ کو ملے گا وہ مسیح کی تعلیم سے جب وابستہ ہے۔ یسوع مسیح نے جو کچھ بیان کیا، جو تعلیم فرمائی، وہ آپ کو ملے گی مقدس یوحنا کی انجیل کے اندر۔ بہت کم معجزات کا ذکر آپ کو ملے گا، اور زیادہ تر مسیح خداوند کی ٹیچنگ جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ جو حوالہ، جو آیت ہم نے دیکھی ہے، پڑھی ہے، اس کا اگر میں کانٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھوں، پس منظر آپ کے سامنے رکھوں، تو بڑا سادہ سا ہے کہ یہ بات، یہ گفتگو مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے کی ہے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ مسیح خداوند کے پاس جمع غفیر ہوتا تھا اس کی باتوں کو سننے کے لیے، معجزات کو دیکھنے کے لیے، اپنے بیماروں یا اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، اپنے بیماروں کی شفا کے لیے، اور پھر کچھ لوگ جو ہے یسوع مسیح سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی، جیسے مسیح نے کہا تھا تم روٹیاں کھانے کے لیے میرے ساتھ آئے، تو بہت سے افراد ہزاروں کی تعداد میں یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے تھے اور مسیح خداوند انہیں ٹیچ کرتے تھے۔ لیکن جو آیت ہم نے پڑھی ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 14ویں باب کی 27ویں آیت، یہ موقع جو ہے یہاں پہ کوئی بہت بڑا گروہ نہیں ہے۔ یہ آخری فسح کے موقع پر بالا خانہ پر جب یسوع مسیح موجود تھے اور اس کے 12 شاگرد، یہ کل 13 افراد یہاں پر موجود ہیں،
تو اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح نے یہ بات کی ہے، اور مسیح خداوند نے ان 12 شاگردوں کو یہ کہا ہے، کسی ملٹیٹیوڈ ہجوم کو نہیں، صرف 12 شاگردوں کو، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ جب ہم اس ٹائم پر، اس وقت پر غور کریں تو یہ وہ وقت ہے جب مسیح خداوند آخری فسح جب وہ کھا رہے ہیں شاگردوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کے دکھ شروع ہو رہے ہیں، مصلوبیت شروع ہو رہی ہے، حتیٰ کہ مسیح کی موت، صلیبی موت جو ہے وہ بھی نزدیک ہے۔ گویا اگر ہم یہ کہیں کہ اب چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہے تو یہ بھی مناسب ہی ہوگا۔ یقیناً یسوع مسیح کی موت اور یہ موقع، اس میں اب چند گھنٹوں کا فرق جو ہے وہ رہ گیا ہے، کوئی ہفتوں مہینوں کی بات نہیں ہے۔ مسیح خداوند کی زمینی زندگی کا اختتام ہمیں یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ زمینی زندگی اپنی جو یسوع مسیح نے یہاں پہ شروع کی، اس کے اختتام کی طرف اب مسیح خداوند چل رہے ہیں۔ اور کیسی خوبصورت بات ہے جب آپ مقدس لوکا رسول کی انجیل نکال کر دیکھیں اور اس کا دوسرا باب، تو فرشتوں نے مسیح خداوند کی پیدائش کے موقع پر جو خوشخبری سنائی تھی وہ کچھ یوں تھی۔ میں اس آیت کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ جو لوگ یہ آیت پہلے نہیں جانتے وہ بھی اس آیت کو جب وہ سنیں اور دیکھیں اور جان سکیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 13، یہاں پہ لکھا ہے، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میرے عزیزو، مقدس لوکا کی انجیل کا دوسرا باب جو فرشتوں کا ایک حمد اور فرشتوں کی تعریف جو بیان کر رہا ہے مسیح خداوند کی پیدائش کے موقع پر، وہ موقع جو کرسمس کا ابھی ہم منا رہے ہیں، ان ڈیز میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو مسیح کی پیدائش پر جو میسج دیا گیا تھا وہ صلح کا میسج تھا، وہ سلامتی کا، وہ پیس کا میسج تھا۔ اور یہ وہ میسج ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش پہ، برتھ پہ، مسیح خداوند کی اس زمینی زندگی کے آغاز پر یہ پیغام، یہ میسج ہے وہ دیا گیا کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور جب مقدس یوحنا رسول کی انجیل 14 باب پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی اب جب کہ یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی کا مکمل کر کے اپنا سارا سفر اور اپنا سارا کام مکمل کرنے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، تو یہاں پہ بھی اینڈ پہ آ کے یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنی سلامتی، اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ گویا مسیح خداوند کی پیدائش، اس پر بھی صلح اور سلامتی کا میسج، اور مسیح خداوند کا اس زمین سے جانے کا جب وقت آنے والا ہے تو اس وقت بھی صلح کا، سلامتی اور اطمینان کا پیغام۔ تو گویا یسوع مسیح کی ساری زمینی زندگی جو اس نے اس زمین کے اوپر گزاری، وہ صلح سے، وہ سلامتی سے، وہ محبت سے، وہ اطمینان سے بھری ہوئی۔ اور نہ صرف یسوع مسیح کی زندگی کا آغاز اور اس کی زندگی کا اختتام، آغاز سے، زمینی زندگی کے آغاز سے اختتام کی بات کر رہا ہوں، نہ صرف اس کی زمینی زندگی کا آغاز جو ہے وہ صلح کے میسج سے ہوا، بلکہ اس کا اب زمینی زندگی کا اختتام جو ہے وہ بھی صلح اور اطمینان اور سلامتی سے ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کے اندر جو ہے وہ مزید چلیں، زکریا نبی کی کتاب اور اس کے باب نمبر 9 میں اگر ہم آئیں تو خدا کا کلام یہاں پر یسوع مسیح کے لیے یوں بیان کرتا ہے۔ زکریا 9 باب اور اس کی آیت نمبر 10 سے لکھا ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور لکھا ہے اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ، یعنی صلح کی خوشخبری، صلح کا میسج ہے وہ دے گا۔ اور یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا، اس نے جاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے یہ کہا، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس کے لیے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ شالوم، اور شالوم اپنے اندر وسیع ترجمہ رکھتا ہے۔
یہ محدود ترجمانی وسیع ترجمہ ہے، اور جب آپ سلامتی کو فیروز اللغات کے اندر بھی دیکھیں تو ایک سے زائد اس کے مطلب جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور شالوم کو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر لیا گیا ہے وہ سلامتی، صلح، خیریت، درستی، چین، اطمینان، امن، ٹھیک طور پہ ہونا، آرام، کاملیت، صحت، خوشحالی، خیر خواہی، تندرستی، یہ سارے معنوں میں گویا ایک واسٹ، ایک سے زیادہ کثیر التعداد جب وہ معنوں میں اس کو لیا گیا ہے شالوم کو۔ جب آپ نئے عہد نامہ کے اندر آتے ہیں تو نئے عہد نامہ کے اندر آپ دیکھیں تو لفظ اطمینان جو اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ایرینی جب وہ اس کا استعمال کیا گیا ہے، جو انہی معنوں میں جب وہ استعمال ہوتا ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ یوز ہوئے۔ تو گویا لفظ اطمینان اس کے اندر صلح کا مفہوم بھی ہے، اس کے اندر سلامتی کا مفہوم بھی ہے، اس کے اندر درستی کا مفہوم بھی ہے، اس کے اندر امن کا مفہوم بھی ہے، اس کے اندر محبت کا مفہوم بھی ہے، اس کے اندر جو کاملیت کا مفہوم بھی ہے، اور دیگر جو میں پیشتر آپ سے ذکر کر چکا ہوں یہ معنی، یہ مفہوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سو گویا جب یسوع مسیح یہ کہتے ہیں میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں تو اس کا دو اسباب ہیں۔ نمبر ایک کہ مسیح خداوند کی آمد ہوئی اس لیے تھی تاکہ وہ سلامتی کا کام کرے، وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ ابلیس کی شرارت کا خاتمہ کرے، وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ جو جھوٹ کا باپ ہے وہ اس کے کاموں کو مٹائے اور سلامتی کی بات کرے۔ انبیاء نے اس کے لیے جو پیشین گوئیاں کی وہ صلح کے تعلق سے کی، سلامتی کے تعلق سے، شالوم کے حوالے سے، ایرینی کے حوالے سے کی۔ جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر مقدس لوکا کی انجیل کے اندر جو مسیح خداوند کے تعلق سے حمد کی گئی میسج دیا گیا وہ صلح کا، سلامتی کا، ایرینی کا میسج دیا گیا، تندرستی کا میسج، بھلائی کا میسج، امن کا میسج دیا گیا۔ اور پھر یسوع مسیح جو اس جہان سے جانے کے لیے اپنی جب تیاری کریں آخری فصح کے موقع پر، تو اس وقت جو یسوع مسیح نے اپنا انٹروڈکشن کرا، اپنے تعلق سے میسج دیا، وہ بھی پیس ہی کا میسج تھا۔ سو مسیح چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم اس کے وجود کو دیکھیں، چاہے اس کی پیدائش کو ہم دیکھیں، چاہے یسوع مسیح کے اس زمینی زندگی کو دیکھیں، اور چاہے آج یسوع مسیح کی ایمان سے جب وہ موجودگی کو اپنی زندگیوں، اپنے گھرانوں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، جہاں مسیح خداوند ہوگا وہاں اطمینان کی بات ہوگی، جہاں یسوع مسیح ہوگا وہاں پہ صلح کی بات ہوگی، جہاں یسوع مسیح کا وجود ہوگا وہاں پہ پیس کی بات چاہے وہ آئے گی، کیونکہ اس نے کیا کہا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا۔ اور مسیح نے اس آیت کے اندر ایک بڑی خوبصورت اور زبردست بات کی ہے۔ اس آیت کا اگلا ہی حصہ جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح نے کہا اپنا اطمینان، پہلے کہا میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، پھر مسیح نے کہا اپنا اطمینان، اور آگے لکھا ہے جس طرح دنیا دیتی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یسوع مسیح کے الفاظ جو ہے منہ مبارک سے ادا کیے گئے الفاظ جو ہے یہ ایک شرط پیدا کرے، ایک کنڈیشن، ایک حالت پیدا کر رہے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں کہ جب یہ کہا گیا جس طرح دنیا دیتی ہے تو پہلے اپنا اطمینان اور پھر بات کی جس طرح دنیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیس کی دو حالتیں، ٹو ٹائپس آف پیس جو ہے وہ مسیح نے ڈیفائن کیا، یہاں پہ بیان کیا ہے، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں دنیا کا۔ سو واٹ از دا ڈفرنس؟ کیا فرق ہے دونوں کے اندر، مسیح کے اطمینان اور دنیا کے اطمینان میں؟ کیونکہ مسیح کے یہ الفاظ وہ ہمیں لے کر چلتے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے۔ ادروائز یسوع مسیح سمپلی یہ کہتے ہیں میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، دیٹ واز انف، یہ کافی تھا، کیونکہ جب یسوع نے کہہ دیا میں تمہیں اطمینان دیے جا رہا ہوں تو پھر یہ ایمان لانے والی بات ہے کہ اس نے دیے۔ بٹ یسوع مسیح نے اس بات کے اندر فرق جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اس کو تفریق کی ہے کہ میں اپنا اطمینان، دنیا کا اطمینان نہیں۔ سو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کے اندر ایک فرق ہے،
جس کو جاننے کی ضرورت ہے. سو چند منٹوں کے اندر میں اس چیز کو بیان جو ہے وہ کرنا شروع کروں گا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بیان کروں کہ پیس کے لیے بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتے ہیں. پلرز آف پیس، اطمینان کی بنیادیں ہیں کیا؟ آپ کے نزدیک، میرے نزدیک بحیثیت انسان بہت سے پلرز ہوں گے، بٹ بائبل اس کے تعلق سے جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے. سو نمبر 1، پہلا پلر آف پیس جب ہم دیکھتے ہیں تو دیٹ از لو. میرے عزیزو، جہاں محبت ہے وہاں پیس جو ہے وہ ہوگا. جہاں محبت ہے وہاں اطمینان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ صلح نہیں ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اور پیس نہیں ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر آپ جو ہے وہ اطمینان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس پلر کو، محبت کے اس ستون کو کھڑا کیجئے. کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں برداشت ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں صبر ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے حلیمی پائی جاتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. بعض اوقات آج بھائی بھائی کی کمزوری کو، بہن بہن کی کمزوری کو، بہن بھائی، شوہر بیوی، بیوی شوہر کی کمزوریوں کو نظر انداز نہیں کرتے. نتیجتاً محبت کا بیج جو ہے وہ پنپتا نہیں ہے، جس وجہ سے صلح اور اطمینان بھی زندگیوں میں نہیں آتا. سو دوسرا پلر جو ہے دیٹ از فریڈم، آزادی. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. سو جب آپ دوبارہ گناہ کی غلامی کے جوئے میں جوتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ کے تابع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اپنی فریڈم کو اپنے ہاتھوں سے ختم کریں. اور جب آپ کی فریڈم چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ گناہ کے اختیار میں آتے ہیں اور پیس زندگی سے جاتا رہتا ہے. نمبر 3، میرے پاس وقت مختصر ہے اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، چند باتیں آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. نمبر 3 جو ہے دیٹ از جسٹس، انصاف، منصف ہونا، عدل کرنا. اپنی زندگی کے اندر خدا کیا کلام کرتا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے اپنی نیکی، اے انسان خدا نے اپنی نیکی تجھ پر ظاہر کر دے. میکا نبی کی کتاب. اے انسان خدا نے اپنی نیکی تجھ پر ظاہر کی ہے، اب وہ تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلی بات لکھا ہے کہ تو انصاف کرے. انصاف کیا کرے؟ اپنے اور خدا کے درمیان تو انصاف کرے. جس طور سے خدا نے تیرے ساتھ سلوک کیا، کیا آپ خدا کے ساتھ ویسے چلتے ہو؟ اس ڈیووشن، اس سنسیئرٹی کے ساتھ کیا آپ خدا میں بڑھتے ہیں؟ سو نمبر 4 جو ہے دیٹ از ٹروتھنس، سچائی. سچائی جو ہے یہ پیس، امن کی جو وہ پلر. سو یہ 4 چیزیں، نمبر 1 لو، نمبر 2 فریڈم، آزادی، نمبر 3 جسٹس، انصاف، اور نمبر 4 جو ہے وہ سچائی. یہ 4 چیزیں جو ہے اس اطمینان کا جو یسوع مسیح دیتا ہے اس کا پلر ہے، اس کا جو ہے وہ ستون ہے. اب دنیا کے اور مسیح کے اطمینان کے اندر فرق جو ہے وہ بھی ہم جلدی سے اس کو دیکھتے ہیں. دنیا کا اطمینان جو ہے وہ مادی چیزوں کے حصول میں ہوتا ہے. آپ انسان یہ توقع کرتا ہے مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. گویا مادی چیزوں کے اندر اطمینان جو ہوتا ہے، اور جب اگر کبھی وہ مادی چیزیں آپ کے ہاتھ سے جاتی رہیں تو آپ کا پیس جو ہے وہ چھن جاتا ہے. لیکن جو اطمینان یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں دے کے جاتا ہوں، وہ اطمینان جو وہ خدا کی طرف سے آتا ہے. رومیو 15 باب کی 13ویں آیت آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ. تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کا اطمینان جو مسیح یسوع کے وسیلے سے ہمیں بخشا گیا ہے. سو جو پیس خدا کی طرف سے ہے وہ چھننے والا نہیں ہے. نمبر 2، جو اطمینان دنیا کی طرف سے ہے اس کے اندر جو ہے دنیا کی خدمت، دنیا کی خوشامد، دنیا کی فلیٹری جو ہے وہ پائی جاتی ہے. آپ کسی کی خوشامد کریں گے، کوئی آپ کے ساتھ جو وہ اچھا چلے گا، آپ اپنے تعلقات کو خوشامد سے، جھوٹ سے یا کسی بھی دنیاوی طور سے جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں. لیکن جو اطمینان مسیح کی طرف سے ہے، نہ اس کے اندر جھوٹ ہے، نہ اس کے اندر خوشامد ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی فلیٹری ہے، بلکہ یہ وہ پیس ہے جو روح القدس کی طرف سے بطور پھل ہماری زندگیوں میں بو دیا جاتا ہے. غلطیوں 5 باب میں سے بول رہا ہوں کیونکہ روح کا پھل اس کے اندر اطمینان روح کا پھل ہے. سو جب آپ روح القدس کو لیتے ہیں تو یہ بیج خود بخود سے آپ کے اندر بو دیا جاتا ہے. آپ کو کسی کی ریکویسٹ کرنے، آپ کو کسی کے آگے جھکنے، آپ کو کسی کے آگے ترلے ڈالنے، خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3، دنیا کا جو پیس ہے یہ لمیٹڈ ہے.
جب تک آپ کسی کے ساتھ بہتر ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بہتر ہے، اس کا ایک وقت ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے. جب تک آپ کسی کے ساتھ خوش آمد کر رہے ہیں آپ اطمینان کی حالت میں، لیکن جیسے ہی وہ وقت ختم ہوا وہ پیس زندگیوں سے جاتا رہتا ہے. مگر خدا کا اطمینان، فلپیوں 4 باب 7 آیت، خدا کے اطمینان کے تعلق سے لکھا ہے، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، یہ انلیمیٹڈ ہے، یہ لامحدود ہے. خدا کا پیس، خدا کا اطمینان، یسوع مسیح نے کہا میں جو تمہیں پیس دے کے جا رہا ہوں یہ محدود نہیں ہے کہ جب تک میں زمین پہ ہوں تم اطمینان میں رہو، جب میں زمین سے چلا جاؤں تو تم پھر پریشانیوں کے. یہ محدود نہیں بلکہ یہ لامحدود اطمینان ہے. اس لیے مسیح نے یہ فرق ظاہر کیا، میں تمہیں وہ اطمینان نہیں دے رہا جو جھوٹ پر مبنی ہے، میں تمہیں وہ اطمینان نہیں دے رہا جو مادی چیزوں سے ملتا ہے، میں تمہیں وہ اطمینان نہیں دے رہا جو محدود اور عارضی ہے. اور نمبر 4، یہ وہ اطمینان بھی نہیں ہے جس کو قائم رکھنے کا ڈر انسان کے اندر رہتا ہے اور وہ اس پیس کو قائم رکھنے کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے کسی طرح سے یہ اطمینان، یہ تسلی، یہ تندرستی، یہ صحت میری زندگی سے نہ جائے، بلکہ یہ وہ اطمینان ہے جو خدا کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے. جب تک خدا ہے خدا کا اطمینان ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے، جب تک خدا ہے خدا کی سلامتی ہماری زندگیوں میں رہتی ہے. یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، دنیا کا نہیں. میرے عزیزو، آج اس کرسمس کے موقع پر جو میسج آپ تک رکھنا چاہتا ہوں، باٹم لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اپنی زندگی میں اپنے اطمینان کو قائم رکھیے. جس ہستی کی آپ پیدائش کی یادگار مناتے ہیں، جس ہستی کی پیدائش کی ضیافت آج آپ منا رہے ہیں، ان دنوں میں منا رہے ہیں، 25 دسمبر کو منائیں گے، یاد رکھیے یہ وہ ہستی ہے جس نے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں ایسے اطمینان کو قائم کیا ہے جو سمجھ سے باہر اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. دنیا کی فکریں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے غم، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کا سردار ابلیس جو ہے وہ ہمارے پیس کو چھیننا چاہتا ہے. مگر مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل 14 باب کی پہلی آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے کیونکہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. اس نے کہا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. اور اس نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا انلیمیٹڈ پیس بھی ہمارے ساتھ ہے. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا سمجھ سے باہر اطمینان ہمارے ساتھ ہے. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ پیس جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ اطمینان جو روح کا پھل ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. میرے عزیزو، کرسمس منائیے خوبصورتی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، اور اس دلیری کے ساتھ کہ مسیح کا اطمینان ہمیشہ ہماری زندگیوں میں ہے. خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت دے.